بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کا آج 34واں دن ہے اور آج ڈاکٹر ظہیر بلوچ کو رہا کیا گیا ہے، لیکن ایک بیانیہ جو پولیس کی طرف سے لایا گیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ظہیر ان کی حراست میں نہیں ہے، لیکن انہیں تقریباً 5 دن تک اللیگلی ڈیٹین کیا گیا، نہ انہیں وکیل کے سامنے نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہماری یہ تحریک بلوچستان میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی، لیکن بارہا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے یا ایک غلط فیک نیریٹو لایا جا رہا ہے کہ نیگوسیشنز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نیگوسیشنز کے نام پر کسی دھوکہ یا کسی کمیٹی کی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ریاست کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے، اور آج بھی ہر گزرتے دن میں ہمارے ساتھ فیملیز جو بلوچستان میں آنے والی فیملیز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لیکن آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے اس ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پر تشدد کیا گیا، اس کے بعد بلوچ اسٹوڈنٹس انوسنٹ اسٹوڈنٹس کو گرفتار رکھا گیا، اور 34 اسٹوڈنٹس ابھی بھی ہیں جن کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے۔ جب آپ کے آئی جی اور آپ کے اے ڈی سی نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو انوسنٹ طلبہ تھے یا یہ انہوں نے جو عمل کیا دہشت گردانہ وہ غلط تھا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو پھر یہ ایف آئی آرز کس کے لیے؟ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں اسٹیٹ سے کہ اس دھرنے کو ختم کرنے یا اس کو سبوتاژ کرنے کی تمام جو یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ ختم کریں، اور جو 34 طلبہ ہیں ان کو رہا کیا جائے سب سے پہلے، اور جو ایف آئی آرز ہوئے ہیں اتنے زیادہ طلبہ میں ان کو ختم کیا جائے، اور ہمارے دھرنے کے جو مطالبات ہیں ہم ان دھرنے کی مطالبات پورا نہ ہونے تک یہیں بیٹھے رہیں گے، اور ریاست اور ان کی تمام مشینری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس جینون ایشو کو سیریسلی لیا جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے مطلب تمام تر کوششوں کو ترک کر دیں۔ تھینک یو۔ اب میں ڈاکٹر ظہیر کو مائک دیتی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہیں لیگلی ڈیٹین کیا گیا اور ابھی بھی کتنے طلبہ ہیں جو اب بھی زیر حراست ہے اور ان کو جو لیگل حقوق دیے جاتے ہیں ان سے وہ نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ میں اس رات سے شروع کروں گا جس رات سے اسلام آباد کی پولیس نے ہم پر تشدد کی۔ ہم اس رات بھی پرامن تھے اور ہم نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ آپ لوگ جتنی بھی لاٹھیاں یوز کریں گے لیکن ہم پرامن ہی رہیں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ہم پہ لاٹھی چارج کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام آباد پولیس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کٹہرے میں اسلام آباد پولیس کھڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن الٹا یہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے گھسیٹ کے ان کی بے حرمتی کی، ان پہ تشدد کیا، ساتھ بلوچ اسٹوڈنٹس پہ بھی انہوں نے تشدد کی، پروٹیسٹرز پہ تشدد کی، ان پہ جو ہے واٹر کینن اور لاٹھی چارج کی گئی۔ بجائے وہ علاج کرتے وہ بعد میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور سب کو مطلب ہم ایک تھانے میں تقریباً ایک کمرے میں 45 لوگ اکٹھے پوری رات نہ سو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، ہم پہ اتنی تشدد کی گئی۔ اور ساتھ میں ادھر ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، پولیس اسٹیشنز میں ہمیں دھمکایا بھی گیا، ساتھ میں جو تفتیشی افسر ہیں اور ساتھ میں دوسرے تھے انہوں نے باقاعدہ ہمیں دھمکایا، اور یہ بہت ناانصافی ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے ایف آئی آر ہماری درج کی گئی اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہمیں ہماری فیملیز کو بتائیں یا ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ان کو بتا دیں تاکہ یا کسی وکیل کر لیں، لیکن انہوں نے یہاں تک بھی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے کارروائی کی اور ہمیں جو ہے بہت ساروں کو اٹک جیل میں ڈال دیا اور بہت ساروں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ڈال دیا۔ وہ اب بھی جو ہیں وہ 34 اسٹوڈنٹس کے قریب جن کے پیپرز کل آج بھی کچھ لوگوں کے پیپرز تھے، کچھ کے بورڈز تھے،
اور کل بھی یہ پورا ہفتہ ان کے پیپرز ہوں گے، لیکن یہ کیریئر ان کا تباہ ہو رہا ہے صرف اور صرف اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہاں پہ جو عدالتیں ہیں ان کو ان کی کہاں تک جون تک نہیں رکھتی کہ وہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کا جو ہے کیریئر تباہ ہونے سے بچائیں. ہونا تو یہ چاہتے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے اوپر FIR کر کے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہم پہ تشدد کی. اور یہ سب سے بڑی جو ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا انفارمیشن ہی نہیں دیا کسی کو، میرے نہ فیملیز کو نہ میرے دوستوں کو دیا. اور مجھے انہوں نے وہاں پہ رکھا جہاں تفتیشی افسر نے مجھے باقاعدہ گریبان سے پکڑا اور انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی اور ڈرایا دھمکایا. انہوں نے مطلب انفارمیشن تک نہیں دی. میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی، وہ مجھے سیشن کورٹ لے گئے تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں وکیل کر سکتا ہوں، انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پہ منع کر دیا. اور کسی طریقے سے بھی انفارمیشن جو ہے مجھے میرے نہ فیملیز تک پہنچنے دی نہ کچھ اور طریقے سے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن تھے، اور جب تک یہ ہمارے ہیں ان کو رہا کریں. رہا کرنے کے بعد جو ہے وہ بعد میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ ہمارا لائے عمل کیا ہے، اور جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں ڈاکٹر نے جیسے کہا وہ ڈیمانڈز کے اوپر جو ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، یا جو بھی ہوگا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ گزشتہ روز بتایا جا رہا تھا کہ 100 کے قریب سے زائد یا اسی کے قریب کچھ طلباء وہ گرفتار ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تو تعداد 34 کی بتائیے، کیا باقیوں کو رہا کر دیا ہے یا ابھی کیا ہے اس کی تفصیل؟ آج قریباً کل رات صبح کے ٹائم 50 لوگوں کو رہا کیا گیا ہے. باقی ابھی بھی 34 کے قریب طلبہ ہے جن کو انلیگلی رکھا گیا ہے. جب یہ اعتراف کر چکی ہے اسلام آباد پولیس کہ انہوں نے تشدد استعمال کیا، انہوں نے معصوم بچوں کو اور عورتوں کو مارا ہے، تو میرے خیال سے ایٹ دا فرسٹ پلیس FIR کوش کرنی چاہیے. ان لوگوں کے جو انلیگل ڈیٹینشن ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. بتائیے گا جس طرح آپ وہاں پر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کا آپ نے ذکر بھی کیا، میں خود اویس کر رہا ہوں میڈیا کے ساتھ ساتھ. عابد میرے کلاس فیلو ہے جو کہ ان کا کل ورڈ آف اسٹڈی بھی ہے، کس حالت میں ہے وہاں پر جو طالب علم ہے وہ کس حالت میں ہے؟ اب دیکھیں طالب علموں کو اڈیالہ جیل میں اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ جو اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، مجرم اتنے بڑے بڑے مجرم ہیں. اور ایک میں اور بات بتاتا چلوں کہ ان میں سے 2 ایسے بندے جو انڈر 18 ہیں، اور وہ کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی مجرم کے بڑے بڑے مجرم کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، خاص کر اسٹوڈنٹس کو. اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ایسے رکھا ہے، ساتھ میں جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ جو نشئی جو ہیں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور باقاعدہ ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی کہ وہ HIV کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ بیماریاں بھی ان کے ساتھ پھیل سکتی ہیں. اور ایک جو ہے جو کمرہ ہے چکی جس کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے 14 لوگ ایک ساتھ، وہاں پہ سونا بھی مشکل ہوتا تھا. جیل ہے لیکن جیل ٹارچر جیل کے جو ڈپکٹ ہے وہ کرتا ہے.